اگر کسی کی انٹینشن ٹھیک ہے تو اس کا مسئلہ ویسے بھی حل ہو سکتا ہے. یعنی انٹینشن ہونی چاہیے ٹو اوبے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. موسٹ آف اس وی اسٹرگل ٹو فائنڈ اے پرسن کہ ہاں ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا, جبکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دیکھیں وہ لوگ کوئی عام سی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو آئی تھنک ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو, بات ختم ہو گئی. اللہ کا حکم بجا لانا ہے, جیسے صحابہ اللہ کا کوئی بھی حکم بجا لانے کے لیے فوراً نکل پڑتے تھے, فوراً سے عمل کرتے تھے. بلکہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دوز پیپل جو پل صراط سے اسپیڈ آف لائٹ سے گزریں گے. وہ پوچھا گیا وہ کون لوگ ہوں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کرتے. حکم آیا بس اس پہ عمل کر لیا. تو یہ آیا میرے لیے بڑی اسٹرائکنگ تھی کہ دیکھیں بجائے کہ وہ فوراً اس پہ عمل کرتے وہ کمپلیکیشنز میں پڑ گئے. اور اس میں توکل کا بھی بڑا لیسن ملتا ہے کہ مدد کرنے والی ذات یا مسئلے کو حل کرنے والی ذات اللہ ہے. تیسرا یہ کہ مجھے اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے کوئی حکم آپ کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن یو ہیو ٹو اوبے اٹ. اٹس اے ٹیسٹ آف اوبیڈینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ آپ اوبیڈینس شو کرتے ہیں یا آپ بہت زیادہ کمپلیکیشن یا کویسچنز میں پڑ جاتے ہیں. تو میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سے لوگ مسائل لے کر آتے ہیں اور وہ یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں احمد بھائی کہ نا فلانا بندہ میرا مسئلہ سنے گا تو میرا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا توکل اس بندے پہ ہے, جبکہ اگر وہ اللہ سے مدد طلب کریں, اللہ پہ توکل کریں, تو ایک عام سے بندے سے ہو سکتا ہے اللہ اس کا وہ مسئلہ حل کر دے, کیونکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ میرے لیے بہت پروفاؤنڈ تھا. اچھا یہ جو ٹرانزیشن ہے نا فرام سورۃ الفاتحہ انٹو سورۃ البقرہ, یہ بھی بہت خوبصورت ہے. اس میں بھی دیکھیں نا ہم سورہ فاتحہ میں جیسے ذیشان بھائی نے کہا نا کہ ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں. اور پھر سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ کتاب ہے ہدایت کی, تم نے مانگی ہدایت, ہم نے تمہیں یہ کتاب دے دی, اب اس کو پڑھو اور اس میں سے ہدایت طلب کرو. اور ہدایت وہی لوگ طلب کر سکیں گے جو ایک پری کنڈیشن لے کے آئیں گے. وہ پری کنڈیشن کیا ہے؟ تقویٰ, کوئی نہ کوئی سینس آف گاڈ کانشیسنیس, کوئی نہ کوئی سینس, اور وہ کتاب کو اپروچ بھی کریں اس نیت کے ساتھ. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اورینٹلسٹس ہیں, بہت زیادہ ویسٹ میں بھی لوگ ہیں جو نان مسلمز ہیں, وہ آپ سے میرے سے بہتر عربی جانتے ہیں, لیکن وہ جب قرآن کو اپروچ کرتے ہیں وہ ایک تقوی کی لیول کے اوپر یا اس میں سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے اس کو اپروچ نہیں کرتے, یا ان کے اندر وہ مادہ نہیں ہوتا فطرت والا جو خدا کو پہچانتا ہو, تو اس سے پھر ان کے لیے جو ہے نا یہ کتاب فائدہ مند نہیں ہوتی. تو سورہ بقرہ میں شروع ہی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر اس کتاب سے ہدایت اخذ کرنی ہے دین یو ہیو ٹو اپروچ اٹ ود اے سرٹن مائنڈ سیٹ. ایک تو پری کنسیوڈ نوشنز جو ہیں اپنے وہ ختم کر دو, ایک خدا کا اعتراف کرو. اس کتاب سے پہلے ہی تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے, وہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے. یعنی اپروچ ود این ایمپٹی مائنڈ, دس از واٹ یو مین. ایمپٹی مائنڈ سے بہتر یہ نیوٹرل مائنڈ, پری کنسیوڈ نوشن اور بایس ہٹا کے, اور اس کو پھر اور اس سے ہدایت اخذ کرنے کی انسان کوشش کرے. دوسری چیز جو سورہ بقرہ کے بارے میں مجھے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سورت کا پورا اسٹرکچر اگر دیکھیں تو یہ 286 آیات ہیں اینڈ 2.5 پارے ہیں جس کے اوپر جو ہے نا سورۃ البقرہ ہے. اور اگر ہم دیکھیں شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ یہودیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اینڈ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے معاملے میں جواب کیسے دیا, کیا ان کا رسپانس تھا. Did they come with شکر, did they come with thankfulness, or did they come with disobedience. بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے کہ ایک مسلمان قوم, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ فالوورز تھے اپنے زمانے میں, وہ مسلمان تھے, وہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب دیتا ہے ان کو. تو وہ سورہ بقرہ میں شروع میں ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ بالکل مڈل میں سورۃ البقرہ کے تحویل قبلہ ہے, جی ہاں, کہ جہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو قبلہ جو تھا مسلمانوں کا وہ جروسلم میں تھا, جو کہ یہود کا قبلہ ہے. تو آپ دیکھیں گے یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے, قبلہ بھی تب انہی کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے ہی چینج آف قبلہ ہوتا ہے سورۃ البقرہ کی مڈل میں, اس کے بعد یہود کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے سورۃ البقرہ میں. اس کے بعد سارا جو ڈائریکشن ہے نا وہ مسلمانوں کی طرف ہو گیا. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چینج آف قبلہ بھی ہے نا وہ ایک چینج ان ڈائریکشن ہے کہ پہلے یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے سورۃ البقرہ میں, اس کے بعد جو ہے نا ڈائریکشن مسلمانوں کی طرف چلا گیا. اینڈ ان دونوں میں بھی جو ہے نا پیراللز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو قوانین دیے اور انہوں نے ان قوانین کو توڑا, ان کے ساتھ جو ہے برا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. اسی طرح قبلہ چینج ہو گیا, اب قوانین جتنے بھی آئے ہیں
وہ مسلمانوں کے لیے, اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے والا معاملہ نہ کرنا. اور اس میں قوانین آپ دیکھیں گے, ڈیورس کے بھی قوانین ہیں, ربا کے بارے میں بھی ہے, آیت دین ہے اس کے اندر. تو یہ مجھے نا بڑا خوبصورت سورۃ البقرہ کا اسٹرکچر اٹ از ایز اف کہ ٹرانسفر آف لیڈرشپ از اکرنگ. بالکل, کہ پہلے لیڈرز جو تھے انہوں نے کیا مسٹیکس کی, لیکن اب تم پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے تو تم وہ مسٹیکس نہ کرو. بالکل. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ ہم نے لیڈرشپ ٹرانسفر کیوں کی ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جتنے قرآن میں ایٹ لیسٹ پروفٹس مینشنڈ ہیں وہ بنی اسحاق میں سے ہیں, بنی یعقوب میں سے ہیں, بنی اسرائیل میں سے. اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کا ہی نام ہے. تو یہ فرسٹ پروفٹ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے بعد آتا ہے بنی اسماعیل میں. اور اللہ تعالیٰ بیسکلی بتا رہے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ کیوں ہم نے اس کو چوز کیا تمہارے اوپر, تم نے یہ سب, تمہارے جرائم جو ہیں یہ سب ہیں, اور اگر ہم تمہارے اندر بھی پروفٹ کو لے کے آتے تو تم نے اس کو بھی قتل کر دینا تھا, جیسے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کرنے کی کوشش کی. مغیرہ نے بڑا سوئفٹلی جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ کو سے ہم سورہ بقرہ میں پہنچ گئے ہیں. میری کافی چیزیں بھی سورہ فاتحہ کی رہتی تھیں, لیکن بہرحال میں نے اپنے سامنے سورہ بقرہ کھولی ہوئی ہے, اس میں سے بھی کچھ ایک دو چیزیں ہیں, اس کے بعد میں واپس آؤں گا سورہ فاتحہ پہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو شروع کیا ایک ایسی آتھرشپ کے طریقے کے ساتھ جیسی آتھرشپ کہیں پہ بھی نہیں ملتی. کوئی بھی آتھر اپنی کتاب کو بہت بڑے بڑے دعووں کے ساتھ شروع نہیں کرتا, یعنی کہ وہ ذرا نپے تولے قدم لیتا ہے اور پھر اپنی بات کو اسٹیبلش کرتا ہے اور پھر اینڈ پہ کہیں جا کے اگر دعویٰ ہو. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یعنی کہ اٹ بگنز وتھ کیٹیگوریکل افرمیشن کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے. اور ریب کا ترجمہ شک کر دیا جاتا ہے, آف کورس ہم یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, بٹ اس کا کافی جو ہے نا اس سے زیادہ معنی ہے. میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں علی بھائی, جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ یقین تو ایمان تو لے آتے ہیں لیکن ایکشن اورینٹڈ نہیں ہوتے, عمل نہیں کرتے. اگر آپ سورہ بقرہ کے شروع میں یہ 3-4 آیات پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے کچھ ٹریٹس بتائے ہیں. اگر آپ گنے تو ٹوٹل 6 ٹریٹس ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو کہ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, جو نماز کو قائم کرتے ہیں, ومما رزقناہم ینفقون, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ ایمان لے کے آتے ہیں اس پہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا, یعنی کہ وہی قرآن, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلوں پہ نازل کیا گیا, وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اب ان 5-6 چیزوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی سینڈوچ کیا ہے, اف یو الاؤ می ٹو سے اٹ لائک دس, کہ شروع میں غیب کی بات کی, پھر دوبارہ ایک غیبی امور کی بات کی کہ ایمان لاتے ہیں وہی پہ, اور ایمان لاتے ہیں اس وہی پہ بھی جو کہ آپ سے پہلوں پہ تھی. بیچ میں یہ غیب پہ ایمان کی بات کرنے کے فوراً بعد اللہ نے جو دوسری بات کی وہ ایکشن اورینٹڈ ہونے کی بات کی, یعنی کہ غیب کے بعد وہ بیٹھ نہیں جاتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یعنی کہ اس میں ہمیں ایک لیسن یہ ملتا ہے کہ محض ایمان صرف تھیولوجیکل باتوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح. اسی لیے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو ایکشن اور ایمان ساتھ ساتھ. اچھا میں نا اس میں جزاک اللہ خیر, یہ بڑی اہم بات انہوں نے احمد بھائی نے کی کہ ٹرانزیشن جو ہے بڑا امپورٹنٹ, اور آپ لوگوں نے ماشاء اللہ اس پہ کمنٹ کیا. بڑا انٹرسٹنگ بات اگر آپ غور کریں, بڑی سمپل سی بات ہے, کوئی انٹرسٹنگ کیا, سادی سی بات ہے کہ قرآن مجید کا جو بندہ آغاز کرتے ہیں, مطلب اگر آپ کسی ایک ایسے بندے کی پرسپیکٹو سے دیکھیں جو فار ایگزامپل ہی از اے نیو مسلم, وہ قرآن مجید کو کھولتا ہے اور وہ اس کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کی کتاب ہے, تو سب سے پہلے قرآن مجید سورہ فاتحہ سے جب آغاز کرتا ہے تو اس کو کچھ آداب اور کچھ مینرز سکھائے گئے ہیں کہ اللہ سے مانگنا کس طرح ہے اور اصل چیز مانگنے والی کیا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جب سب سے پرائمری چیز کس پرپس کے لیے وہ بیسکلی کر رہا ہے, وائی از ہی اوپننگ دا سکسیس. اور قرآن مجید میں دعا کے بعد سورہ فاتحہ کو دعا بھی کا, سورہ فاتحہ کا دوسرا نام دعا بھی ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے جس سبجیکٹ کو ایڈریس کیا ہے, جس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے وہ ہے کامیابی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون. تو اللہ نے کہا جو ہدایت کی میں نے بات کی سورہ فاتحہ میں, جو اصل چیز ہے اصل میں وہی کامیابی ہے. یعنی پہلی آپ 5 سے 6 آیات سورہ بقرہ میں ایک بندے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی تفاصیل ہے, مطلب دیٹس دی اینڈ آف دی اسٹوری. یعنی ایک بندہ کھولتا ہے, امیجن کریں کہ اس کو اگلے یعنی ہاؤ مچ ٹائم ول اٹ ٹیک, اراؤنڈ 10 منٹس مے بی, اگر وہ تھوڑا بہت ہی غور و فکر سے پڑھ رہا ہے, ٹرانسلیٹ کر رہا ہے, 10 منٹ میں اس کو پتہ چل گیا کہ یہ پورے قرآن کا مدعا یہ ہے. سبحان اللہ, اگر اس کے پاس اللہ نے بصیرت دی. بہت پروفاؤنڈ ہے سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی جیسے آپ لوگ باتیں کر رہے تھے ماشاء اللہ, اس کا اسٹرکچر جو ہے, اور اس میں ایک چیز اخوان میں بڑا خاص طور پہ جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا, کفار کا, پھر منافقین کا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا, مومنوں کو نصیحت کی. ایک بڑی انٹرسٹنگ آیت جو عام طور پہ بڑی کوٹ بھی کی جاتی ہے مذاق میں, صم بکم عمی وہم لا یرجعون, گونگے بہرے اندھے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو گونگے بہرے اندھے کہا تھا جو اپنے علاوہ لوگوں کو عجمی کہتے تھے، گونگے، ٹھیک ہے نا. یعنی ان کو اللہ نے کہا کہ عربوں کو اللہ کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ کو they would flaunt on their skill of language، سبحان اللہ، کہ ہم وہ ہیں. یعنی جو عربی نہیں بول سکتا تھا ان کو یہ گونگا کہتے تھے. عجمی کہتے تھے، سبحان اللہ.